گیا ہے. کتنا فریم کتنا آ رہا ہے؟ فریم آپ کے بازو نیچے سے نہیں آ رہے, بیلی تک آ رہا ہے. بیلی تک آ رہا ہے ادھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ واٹ از یور نیم سر؟ شاہد توسی. اور سر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تو کچھ نہیں کرتا. اس وقت تو سب کچھ کر بیٹھا ہوں جو بھی کیا ہے. ہاں جی. تو آپ کیا مطلب کیا کرتے تھے؟ میرا ویسے فائن آرٹس سے تعلق ہے. پینٹنگ, اسکلپچر, یہ بنیادی طور پر. اس کے جی ٹیل می اباؤٹ یور چائلڈہڈ. مثلا بچپن میں ہاں جی, کیا شوق تھا؟ بچپن میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا. یہ میں ڈرائنگ, پینٹنگ, اس میں کافی دلچسپی تھی. جب سب بہن بھائی اسکول کالج چلے جاتے تھے تو میں چھوٹا تھا, تو 3-4 سال کا ہوں گا. تو مجھے یاد ہے کہ میں باقی لائبریری میں جا کے وہاں سے کتابیں نکال لیں. کچھ آرٹ کے متعلق بھی تھیں, وہ نکال لیں اور ان کو دیکھ کے اور اس کے بعد ڈرائنگ شروع کر دینی. تو جب بہن بھائی گھر آتے تھے تو میں نے کافی ڈرائنگس کی بھی ہوتی تھیں, تو بہت خوش ہوتے تھے سب, بہت شاباش ملتی تھی. تو اس کے بعد یہ پینٹنگ وغیرہ اس سے چلتا رہا. میں پنجاب یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا میں نے, وہاں سے بی ایف اے کیا. دیٹ واز یور پروفیشنل اسٹڈی؟ جی میرا پروفیشنل. اچھا. تو اس دوران میں میرے دوسرے بھی شوق رہے. مجھے میوزک سے بہت دلچسپی تھی, تو میوزک کے بھی کچھ انسٹرومنٹ سیکھنا شروع کیے. اور یہ اس کے علاوہ میں ماڈلز اور اسکلپچرز, یہ بھی میں بچپن میں ہی میں نے شروع کر دیے تھے. اچھا, تو میوزک آپ نے کہیں کسی اکیڈمی سے یا کسی اور انسٹیٹیوٹ سے نہیں, باقاعدہ نہیں. شروع تو کسی سے باقاعدہ نہیں, لیکن بعد میں کافی لوگوں سے میرا تعلق ہوا اور ان سے میں نے کچھ سیکھا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں. کبھی میوزک, کبھی پینٹنگ, کبھی اسکلپچر. تو یہ ساری چیزیں میرے بچپن سے لے کے اور آگے تک اور ابھی تک چل رہی ہیں ساری. اچھا. اینڈ یور ایکسپیرئنس ایٹ آفٹر یور اسٹڈیز, یو ور مینشننگ دیٹ یو وینٹ ابراڈ ایز ویل ڈیورنگ یور پروفیشنل کریئر ایز اے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ. اسٹڈیز کے بعد کچھ عرصہ ہم لوگ ٹی وی کے ساتھ منسلک رہے. جو شعیب ہاشمی اور منیزہ ہاشمی پروڈیوسر تھیں, تو وہ جو شروع میں پروگرام ہوتے تھے اکڑ بکڑ اور سچ گپ اور اس طرح کے, اس میں میں اس ٹیم میں شامل تھا. لیکن میرا زیادہ کام میوزک سے تھا. نیرہ نور سے ہم وہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی پوئٹری وہ اس کو کمپوز کرتے تھے, وہ گاتی تھیں. تو وہیں سے پھر مجھے ایک اسکالرشپ ملا جو چائنا کا تھا. تو چائنا میں ہم نے پپٹری کا اسکالرشپ تھا, وہ ہم نے وہاں پہ 5 مہینے وہاں سے جا کے وہ ٹریننگ لی. اور اس کے بعد پھر آ کے ہم نے پی این سی جو اسلام آباد میں منسٹری آف کلچر کا ایک ادارہ ہے, وہاں پر ہم نے اس کو جوائن کیا. اور میں اور میری بیگم بلاسم وہ بھی اس ٹریننگ میں شامل تھیں. تو ہم دونوں نے پھر مل کے وہاں پی این سی میں وہ نیشنل پبلک تھیٹر وہ قائم کیا. اچھا. اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پی این سی, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس. جی. اس میں آپ نے کب جوائن کیا, ڈیورنگ واٹ یہ ہے ایرا؟ جی یہ بات ہے 75. اچھا. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, اور آرٹ اور کلچر کے اس میں فیلڈ میں بہت کام ہو رہا تھا, خاص طور پہ اسلام آباد میں. جیسے وہاں اسپورٹس کمپلیکس اس زمانے میں بنا تھا, شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد کلچرل کمپلیکس بھی اس کی بھی تیاری تھی, جو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال پی این سی اے موجود تھی اور اس پہ بہت کام ہوا. اس پی این سی اے میں ہمارا پبلک تھیٹر, اس کے علاوہ ایک ریپرٹری تھیٹر یعنی ڈرامہ گروپ تھا.
Was it like stage show dramas جی or stage. improv like proper like جو Shakespearean plays ہوتے ہیں ان کا تھا؟ اسٹیج ڈرامہ تھا، اور وہ ڈرامہ اس پہ اس طرح تھا کہ ایک یہ ہمارے جو پپٹ تھیٹر ڈرامہ، اس طرح چلڈرن آرٹ ورک شاپ تھا، بچوں کی بہت ساری اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، پھر نیشنل آرٹ گیلری. یہ سب اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پرائیویٹ لیول پہ جو کام ہو رہا ہے ان فیلڈز میں، ان کے لیے ایک گائیڈ لائن اور ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے، اور ان کو کچھ ٹیکنیکل جو گائیڈنس ہے وہ بھی پرووائڈ کرنا. تو یہ زمانہ تھا 70s کا، اور یہ شروع ہوا وہاں سے، اور کافی بہت کام ہوا اس زمانے میں. بڑے پرجوش تھے سب لوگ کہ بہت کچھ اس میں کام ہوگا، اور ہوا بھی. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا. اچھا، ویسے آپ بڑا انٹرسٹنگ ایک آپ پہلو پہ لے گئے ہیں، کیونکہ موسٹلی جب آرٹسٹوں سے ہم جنرل ضیاء الحق کے ٹینیور کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو دے ہیو ویری ہارش ورڈس ٹو سے کہ مطلب دے ور ناٹ سپورٹڈ بائی دی present government of General Zia, and Zulfikar Bhutto's government supported the artists in whole. So are your points of view similar or میرا ذرا مختلف ہے، اگرچہ جس سینس میں وہ بات کرتے ہیں ضیاء الحق ان کے بارے میں، وہ پولیٹیکلی ٹھیک ہے. ان کے جو بھی خامیاں ہیں اس دور میں، جو خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ حالات کچھ ایسے ہیں کہ کچھ اور ہی چیزیں ہیں جو کام کرتی ہیں ہمارے. مثال کے طور پہ کہ ڈیموکریسی میں آرٹسٹ کو اور ان کو خوش ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو، کہ اس میں بہت آزادی ہوتی ہے اور سب کچھ اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے حالات ایسے ہیں کہ ڈیموکریسی جب بھی آتی ہے تو اس میں افراتفری زیادہ ہوتی ہے اور میرٹ نہیں ہوتی. پرائیویٹ لیول پہ پھر بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے سب کچھ، لیکن چونکہ میں گورنمنٹ آرگنائزیشن میں رہا ہوں اور میں اس حوالے سے بات کروں گا، وہاں پر حالات بہت مختلف ہوتے ہیں. وہاں پر جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہیں، وہاں پر افراتفری اور نیپوٹزم اور یہ فیورٹزم، میرٹ کا نہ ہونا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. جبکہ ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا اس میں ان کی وہ ڈکٹیٹرشپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہیں، ان سے مجھے نہیں ہے. لیکن ہمارے لیول پہ جو ہمارا ادارہ تھا اس میں کام بہت اچھا ہوتا رہا، اور ضیاء الحق صاحب پرسنلی بھی ان سے ہمیں کوئی وہ نہیں تھی. انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہمیں، خاص طور پر ہمارے پپٹ تھیٹر کو. اور ویسے بھی وہاں پہ جو آرٹ اس میں میوزک، ڈانس اور اس طرح کی پرفارمنسز ہوتی تھی، باہر سے گروپ آتے تھے کچھ ہمارے بھی، تو اس میں ضیاء الحق صاحب کو اکثر ہم دیکھتے تھے، اس میں آتے تھے اور انٹرسٹ لیتے تھے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں مارشل لاء سے کوئی ایسا پرابلم ہوا نہیں گورنمنٹ کے ادارے میں ہونے کے ناطے. میں پرائیویٹ جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ سارے ادارے چاہے وہ آرٹ کے ہوں یا دوسرے ہوں، وہ سب ادارے جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں، کہ وہ ان میں کس طرح سے افراتفری پھیلتی ہے اور کیسے وہ وہاں پر بھرتیاں ہوتی ہیں میرٹ کے بغیر. تو ان چیزوں نے ان اداروں کو خراب کیا. اس میں ڈیموکریسی کا بے شک قصور نہیں ہے یا ڈکٹیٹرشپ کی کوئی اس میں، یہ خرابی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم لوگ کسی بھی اچھے سسٹم کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پاتے. اچھا، ڈیورنگ آر ڈسکشنز آپ نے ایک اور چیز پہ بڑا مینشن کیا تھا کہ جب فورن ڈگنیٹریز آتے تھے تو اس کے موقع پر آپ کے پرفارمرز کو جو تھا انٹروڈیوس کروایا جاتا تھا. اینڈ ایک ضیاء الحق صاحب نے ایک اس کی ایک ٹریڈیشن رکھی تھی کہ 1-on-1 جو تھا ڈگنیٹریز کے ساتھ کروایا جاتا تھا. سو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ضیاء الحق صاحب کی ایک تعریف ہوگی، ان کے پلس پوائنٹس میں آئے گا کہ ذاتی طور پر چونکہ ہمارا گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہونے کے ناطے ہمارا
جو ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا دوسرے بڑے اداروں میں، وہاں پر ہمارا ضرور عمل دخل ہوتا تھا، کوئی کام ہمارے ذمہ لگایا جاتا تھا، تو اس حوالے سے ہم دیکھتے تھے مختلف جو سربراہ ہیں، وزرائے اعظم ہیں، ان کے کیا طور طریقے ہیں، کس طرح وہ ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو ضیاء الحق کا بہت اچھا تعلق، ذاتی طور پہ وہ خاص طور پہ فنکاروں سے بہت اچھی طرح ملا کرتے تھے، اور کوئی فنکشن ہو کہیں ہو ہر ایک سے فرزن جا کے بات کرنا، ان کے مسئلے مسائل پوچھنا، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی تھی. اور جو کہ ہم نے اس میں ڈیموکریٹک دور میں جو وزراء اعظم تھے یا جو ان سے اس طرح سے نہیں دیکھا. بٹ یو آر آلسو مینشنڈ کہ جیسے بھٹو صاحب جو تھے ان کا جو تھا دور، اس میں بھی یہ ٹریڈیشن رکھا گیا تھا. بھٹو صاحب کا دور جو تھا وہ آرٹ کلچر کے لیے بہت اچھا تھا، وہ سب سے بہتر تھا. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو بہت اہمیت دی تھی، اور یہ جو ادارے مختلف ابھی بھی چل رہے ہیں وہ ان کے زمانے میں قائم ہوئے تھے. اچھا، اور تھوڑا سا کین یو بی لٹل بٹ ڈیٹیلڈ اباؤٹ دا اسٹوڈیو دیٹ یو فاؤنڈیڈ ان PNCA؟ واٹ واز دی بیسس آف دیٹ؟ مطلب کہ پپیٹیئرنگ کا آپ کا اسٹوڈیو تھا؟ جی ہمارا تھیٹر تھا وہاں لیاقت محمود ہال میں، اور وہ تھیٹر جو ہے وہ 75 سے شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے، اگرچہ میں نے اس میں 15 سال کام کیا. اس میں ہمارے پاس کوئی 30 کے قریب اس میں ہمارے اسٹاف تھا، پپیٹرز تھے، ان کو ہم ٹرین کرتے تھے. سمپل میٹرک ان کی کوالیفیکیشن ہوتی تھی، ان کو ہر سال ہم ان لوگوں کو ٹریننگ کی کلاسز ہوتی تھی. پھر اس میں سے جو اچھے کامیاب ہوتے تھے ان کو ہم اپنے تھیٹر میں شامل کر لیا کرتے تھے. اور وہ تھیٹر جو ہے وہ اس میں مختلف کاریگر تھے، شعبے تھے، پپٹ بنانے والے تھے، اس کو پپٹ چلانے والے تھے، پھر ساؤنڈ اور ٹیکنیکل لائٹ ساؤنڈ اس طرح کا شعبہ تھا. اور یہ ہم پرفارمنسز پہ کیا کرتے تھے باہر پورے پاکستان میں جا کے، اور وہاں پر ہمارے ہال میں بھی ریگولر پرفارمنسز ہوتی تھی. یہ کام جو ہے ہم نے کوئی تقریباً میری جو ہے وہ 15 سال اس میں نے لگائے ہیں، اور بہت میں نے اچھی طرح دل لگا کے ہم نے سب نے کام کیا، کیونکہ کام اتنا دلچسپ تھا. اور میری خاص طور پہ مجھے اس لیے وہ پسند تھا کہ میرے میوزک اور فائن آرٹس، اسکلپچر، پوئٹری، یہ سارا کچھ ایک ہی اس میں تھیٹر میں مجھے ان ساری چیزوں سے ان کو استعمال کرنے کا موقع ملتا تھا. یو فاؤنڈ یور پیشن؟ جی، میرا یعنی جو میری بچپن سے جو چیزیں جو میں شوق تھے میرے، وہ سارے اس میں ایک جگہ آ کے جمع ہو گئے تھے. تو یہ میں نے کافی دل لگا کے 15 سال اس میں کام کیا. اچھا، اینڈ آپ کا جو پریفرڈ پپیٹیئرنگ اسٹائل ہے، مثلا دیر آر لاٹ آف اسٹائلز ان پپیٹیئرنگ، دیر از دی اسٹرنگ پپیٹس، دیر از دی ساک پپیٹس جو مثلا جو ہینڈ آپریٹڈ پپیٹس ہوتے ہیں جن کے ماؤتھس موو کرتے ہیں. سو واٹ از یور پریفرڈ اسٹائل؟ جی اصل میں پپیٹ بہت ساری قسموں کے ہیں، مینلی 3 ہے. یہ گلو پپیٹ سب سے سمپل، اور یہ زیادہ ہوتا ہے جہاں ٹاک شو ہو، پپیٹ کے ذریعے آپ کوئی بات کہنا چاہیں تو وہ گلو پپیٹ اس کے لیے سب سے بہتر ہے. پھر دوسرا ہے راڈ پپیٹ. راڈ پپیٹ جو ہے یہ آپ اپنے سر سے اوپر اٹھاتے ہیں اور آگے اسکرین ڈال لیتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اس میں ایکشن زیادہ ہوتا ہے، موومنٹ آپ کیونکہ نیچے اسی طرح چل پھر رہے ہوتے ہیں، اوپر اسی طرح پپیٹ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ اسٹائل جو ہے اس میں ذرا زیادہ ایکشن اور موومنٹ زیادہ ہوتی ہے. تیسرا جو ہے وہ میرینیٹ یا اسٹرنگ پپیٹ، وہ ذرا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ویژول ہے وہ بہت کمپلیٹ ہوتا ہے. جو پپیٹ ہے اس کا بھی سر سے پاؤں تک نظر آتا ہے، آپ کی زمین بھی نظر آتی ہے، اس پہ پراپس یہ مکمل نظر آتی ہیں.
اس لحاظ سے یہ ویژولی ایک بہت ہی کمپلیٹ اور سیٹسفائنگ یہ میڈیا ہے یہ اسٹرنگ پپیٹس کا. لیکن تھوڑی موومنٹ اس میں ذرا سلو ہوتی ہیں, اس لیے اس میں بیسٹ اس میں آپ اسٹوریز آپ کریں اور جس میں ویژولس زیادہ ہوں, سینز ہوں, سینری ہو, تو یہ آرٹ فارم اس میں زیادہ میرا فیوریٹ جو ہے وہ یہی ہے, میرینیٹس اسٹرنگ پپیٹ. اچھا سر, اینڈ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس سال کامیکون پی کے ہو رہا ہے, تو واٹ وڈ بی یور پارٹیسپیشن ایٹ کامیکون پی کے؟ اینڈ کنٹینیوئنگ ود دیٹ کویسچن, ہم نے ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کی ہے جس کا نام ہے پاکستان کارٹون چینل انیشیٹو, وچ اسٹارٹیڈ ود دی کامیکون پی کے فرسٹ کامیکون پی کے کنونشن. So what would be your comments on that, and if you're interested, you are more than welcome to join that group of cartoonists and puppeteers. ہاں جی, اصل میں پپٹری اور کارٹون جو ہے اس میں ایک ہے افیلیشن تو ہے, اور اگرچہ مجھے ڈائریکٹلی کبھی کارٹون اس میں اس شعبے میں مجھے کبھی زیادہ دخل نہیں ہوا میرا, لیکن اس میں جس طرح آپ چاہیں گے, اگر میری کوئی اس میں مدد کی ضرورت ہوگی, میں انشاءاللہ اگر صحت نے اجازت دی تو میں ضرور اس میں آپ کے پارٹیسپیٹ کروں گا. And sir, what do you believe the future holds for puppeteering and Pakistan puppeteering in coming years? اصل میں آج کل ہر چیز جو ہے وہ ٹی وی اور کیا اسے کہیں گے انٹرنیٹ, موبائل فون وغیرہ ان چیزوں سے متعلق ہے. جو وہ پیور فارم تھی جو تھیٹر میں صرف آپ جا کے اور لائیو پرفارمنس کرتے ہیں, وہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اگرچہ میرا خیال ہے وہ ریوائیو ہونی چاہیے, کچھ ہوئی ہے لیکن زیادہ نہیں. اس کے لیے پپٹری جو ہے اس میں ایک پرابلم ہے, جو اس میں مثلا بچوں کا زیادہ ہے یہ آرٹ فارم, اگرچہ ضروری نہیں ہے بچے, اس میں بڑے بھی اس کو ایکولی انجوائے کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ کچھ یہ پپٹ شو کہیں ہو رہا ہے تو وہ بچے ہی اس میں جائیں گے, یہی سوچا جاتا ہے. اب بچوں کے لیے اس میں جو ٹکٹ ہے اس کی وہ آپ کو بڑی لو رکھنی پڑتی ہے. ایک فیملی میں 4 5 6 بچے بھی ہو سکتے ہیں, تو ایک, اور ویسے بھی ہمارے یہاں بچوں کے اپنے اوپر اگر بہت زیادہ خرچ کر لیا, کوئی ڈرامہ یا میوزک شو, اس میں 1000 روپے کے ٹکٹ لوگ خرچ کر, لیکن بچوں کے لیے لوگ اس طرح سے نہیں خرچ کرتے. تو یہ ایک اس کا جو پہلو ہے یہ پرابلمیٹک ہے. اس میں پپٹری جو ہے یہ بغیر کسی اسپانسرشپ کے, بغیر کسی پیٹرنیج کے پپٹری نہیں چل سکتی, بہت لمیٹڈ وے میں چل سکتی ہے. ہاں ٹی وی میں انٹرنیٹ پہ وہاں پرابلم نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیور آرٹ فارم کی بات کریں, پپٹ آن اسٹیج تھیٹر میں لائیو, تو اس میں پرابلم ہے. بغیر کسی پیٹرنیج کے یہ پراپر ایک پروفیشنل پپٹ تھیٹر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے سر, چلیں سر, تھینک یو ویری مچ, اینڈ وی ہوپ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو ویری سون, اینڈ آپ کو پھر مل کے تھوڑا سا اور تنگ کریں گے. جی ضرور, بہت بہت شکریہ آپ کا. اینی میسج فار دا یوتھ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان؟ یوتھ آف پاکستان جو ہے وہ خود ہی سمجھدار ہے, ہماری ان کو زیادہ ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایڈوائس وہی رہتی ہے, جو کام کریں انجوائے کر کے کریں, خوش ہو کے کریں, زبردستی نہ کریں, یا صرف پیسے کے لیے نہ کریں. تھینک یو سر. تو پاکستان زندہ باد بھی ایک دفعہ, پاکستان زندہ باد. اوکے.